الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کے آخری عشرے میں آج ہم اور آپ موجود ہیں. یہ مہینہ جیسا کہ پہلے گوش گزار کیا جا چکا ہے، بڑی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. اس کی حرمت کا اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس کے نام سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کا نام ہے محرم الحرام. محرم کا معنی ہے جس کو حرمت دی گئی ہے، فضیلت دی گئی ہے باقی مہینوں میں، اور حرام کا معنی ہے قابل احترام.
سو محرم کا وہ مہینہ جو فضیلت دیا گیا ہے اسلام کے اندر، حرمت والا ہے، عزت والا ہے، احترام والا ہے، یہ جب مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں، وہ واقعات خود بخود مسلمانوں کے دلوں کو، دماغوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ یکم محرم کو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، پھر اس کی جب 10 تاریخ آتی ہے، یوم عاشورہ، وہ تو پچھلی امتوں میں بھی، پچھلے ادیان کے اندر، مذاہب کے اندر بھی قابل احترام ہے، مہینہ بھی اور وہ دن بھی، اور اسلام کے اندر بھی اس کا تسلسل باقی رہا کہ اسلامی تاریخ کے اندر 10 محرم الحرام کو جو شہدائے کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ بلکہ یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا، تاریخ اسلام میں نہیں بلکہ تاریخ عالم میں، تاریخ انسانوں میں۔ ویسے تو جان کی قربانی دینے کی جو تاریخ ہے وہ اتنی ہی قدیم ہے، جانوں کی قربانی دینے کی تاریخ اتنی ہی پرانی، اتنی ہی قدیم ہے جتنا خود انسان قدیم اور پرانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اور پھر ظالم اور مظلوم کا وجود بھی اتنا ہی پرانا اور قدیم ہے جتنا خود انسان پرانا اور قدیم ہے۔ قابیل نے جو اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، ظلمن قتل کیا تھا، کوئی جرم نہیں تھا ان کا۔ قابیل ظالم ٹھہرا، حابیل مظلوم ٹھہرے، لیکن اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی سبق دیے کہ اللہ کے ہاں جان کی قربانی، مال کی قربانی، کسی چیز کی بھی قربانی اگر اللہ کے لیے آپ پیش کرنا چاہتے ہو تو کس کی قبول ہوتی ہے؟ فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، قبول قربانی اس کی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوگا۔ اب وہاں دیکھ لیں، حابیل نے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ رشتہ میرے لیے حرام ہے اور یہ رشتہ تمہارے لیے حرام ہے، تم اس سے نہیں کر سکتے، میں اس سے نہیں کر سکتا نکاح۔ تو انہوں نے بھی دین حق کی خاطر قربانی دی۔ قربانی کا جو درجہ ہے، شہادت کا جو مرتبہ اعلیٰ اور بلند و بالا جو ہوتا ہے، وہ اس کے مقصد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے قربانی دینے کا؟ شہدائے کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جانوں کی قربانی پیش کی، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ ہم صرف ان کا واقعہ شہادت کا پیش کر کے رونا دھونا کر لیتے ہیں، بس اس سے علاوہ ہمیں کچھ نہیں، یا ان سے محبت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ بھائی ان کی زندگی صرف ایک شہادت کا واقعہ پیش نہیں آیا، ان کی تو 56 سالہ زندگی کو اپنے سامنے رکھو نا، کہ انہوں نے دین حق پر کیسے عمل کر کے دکھایا۔
نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، معاملات ہیں، ایک دوسرے سے لین دین ہے، صدقہ خیرات ہے. دین اسلام کے اوپر کیسے انہوں نے چل کر دکھایا کہ کہیں بھی آپ کو کوئی جھول نہیں نظر آئے گا. صرف ایک واقعہ نہیں، ان کی تو پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ. اور پھر شہادت کا جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ واقعہ صرف تاریخ اسلام میں نہیں، انسانوں کی تاریخ میں بھی بے مثال ہے، نظیر نہیں ملتی اس کی. پھر شہادت اور شہداء کا درجہ اور بلند و بالا ہو جاتا ہے جب ان کی نسبت دیکھی جائے کہ ان کی نسبت کس کی طرف ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تعارف کے محتاج ہے ہی نہیں. وہ ہر مسلمان ان کے نام سے بھی واقف ہے. اور یہ ایسے نبی کے پھول ہیں کہ سینکڑوں سال کے بعد آج بھی اس پھول کی مہک مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر ہے اور قیامت تک رہے گی. اور یہ پھول میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دو پھول ہیں، حسن اور حسین. دیکھیے احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث اور یہ واقعہ موجود ہے. ابو نعیم بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں یہ. میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حج کا موقع تھا، مکہ المکرمہ کے اندر حرم شریف میں. ایک صاحب آئے، احرام باندھا ہوا تھا انہوں نے، وہ بھی حج کے لیے آئے ہوئے تھے. انہوں نے پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر موجود ہے یہاں. اس وقت صحابہ کرام کی تعداد کم ہی تھی، اس لیے ہر آدمی صحابی کی بڑی عزت کرتا تھا، ہر آدمی، کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ہوئے. تو وہ ان کی خدمت میں آئے اور آ کر مسئلہ پوچھنے لگے کہ حضرت میں محرم ہوں، احرام باندھا ہوا ہے میں نے. احرام کی حالت میں اگر مچھر مر جائے محرم سے اور خون اس کا احرام کے اوپر لگ جائے تو اس کا کیا جرمانہ ہے؟ دیکھو محرم جب ہوتا ہے نا حالت احرام میں تو کچھ پابندیاں بھی ہیں اس پہ ضروری. اگر وہ ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو دم بھی آتا ہے. بعض جنایتوں میں بکرا بھی، دمبا بھی ذبح کرنا پڑتا ہے. بعض جنایتوں میں صدقہ کرنا پڑتا ہے. مٹھی بھر کھجور صدقہ کر دو، کچھ پیسے صدقہ کر دو، تب جا کے وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے، ورنہ گناہ گار ہوتا ہے. حج عمرے میں کمی آتی ہے اس کے ثواب. تو اس نے مسئلہ پوچھا کہ میرے سے یہ ایک مچھر مر گیا، اس کا خون میرے احرام کے کپڑے پہ لگ گیا، اس کا میں کیا تاوان دوں، کیا جرمانہ دوں، اس پہ کیا صدقہ کروں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو کہنے لگے کہاں سے آئے آپ؟ کہنے لگے میں عراق سے آیا ہوں. تو وہ ابن عمر اپنے جو ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے بھائی اس شخص کی طرف دیکھو کیا مسئلہ پوچھ رہا ہے. مچھر کے خون کے بارے میں، جو خون برائے نام ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، قتل کر دیا. ان کے خون کا نہیں مسئلہ پوچھتا. یہ
سنو، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا، کہ حسن اور حسین جو ہیں یہ میری دنیا کے دو پھول ہیں. یہ آپ کا لقب بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے آپ کو یہ لقب ملا ہے کہ آپ ریحانت الدنیا ہے، نبی کے دنیا کے پھول ہیں. اسی طرح آپ کو زبان نبوت سے ایک اور لقب بھی ملا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ. ہر جمعے کے خطبے میں بھی پڑھا جاتا ہے کہ حسین اور حسن یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہوئے. اب دیکھو کتنی فضیلت بڑھ رہی ہے ان کی. یہ میں نسبت بیان کر رہا ہوں کہ جب نسبت کسی کی اونچی ہو جائے اور مقصد بھی شہادت کا اونچا ہو تو اس کے شہادت کے درجے بھی بڑے اونچے ہو جاتے، بلند ہو جاتے. جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، بڑے خوش ہوئے، فوراً اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور حسین کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، پیار کیا، اپنے لعاب دہن کو آپ کے منہ میں ڈالا، جس کو گھٹی کہتے ہیں. گھٹی بھی مستحب ہے دینا، مسنون ہے. اور پھر نام رکھا، بڑا خوبصورت نام، حسین. حسین کا معنی ہی خوبصورت ہے، حسین، حسن والا. باطنی حسن بھی ہے، ظاہری حسن بھی ہے. کان میں اذان دیا صلی اللہ علیہ وسلم. 7ویں دن عقیقہ کیا، خود کیا عقیقہ. بڑی خوشی ہوئی آپ کو. اور آپ کی ولادت، پیدائش کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی دے دی تھی. کیسے؟ یہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ام الفضل ایک خاتون ہے، حارث کی بیٹی ہیں اور عباس کی بیوی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے کی بات ہے، پہلے کا واقعہ، کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا دیکھا ہے، انہو شدید، بڑا سخت قسم کا، جس کو بیان کرنے کو بھی میرا حوصلہ نہیں پڑتا اور آپ کو سننے کا بھی حوصلہ نہیں ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وہ سناؤ تو صحیح خواب. کہتے یا رسول اللہ انہو شدید، بہت ڈر، میرا دل نہیں کرتا سنانے. آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں تم سناؤ. آخر انہیں سنایا، انہوں نے کہ یا رسول اللہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا، الگ کیا گیا، کاٹ کے میری جھولی میں ڈال دیا گیا، اور میں آپ کے اس ٹکڑے کو دیکھ کر ڈر گئی، میری آنکھ کھل گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنا تو فرمانے لگے کہ یہ انہ خیر، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے. اس خواب کی تعبیر میں یہ دیتا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا آپ کی گود میں دیا جائے گا شیر خارگی کے لیے.
کہ آپ اس کو دودھ بھی پلائیں گی, اس کی دیکھ بھال بھی کریں گی, پرورش بھی کریں گی, نشو و نما کے لیے تمہیں دیا جائے گا, تمہاری گود میں ڈالا جائے گا. یہ تو بڑا اچھا خواب ہے. اب جب انہوں نے یہ خواب سنا تو کچھ انہیں اطمینان ہوا, اور بھئی کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ویسے ہی ہوئی جیسے آپ نے فرمایا. فاطمہ بنت محمد کے گھر بیٹا ہوا, اور اس بیٹے کو پھر اپنی چچی کو گود میں دیا کہ اس کی پرورش کرو, اس کو دودھ پلاؤ. اس وقت رواج تھا عربوں کے اندر کہ چھوٹے بچوں کو جس کے دودھ آتا ہو, اپنا کم ہو تو وہ دیتے تھے بھی, اس کی اچھی طرح نشو و نما ہو, پرورش ہو. آج بھی تو ڈاکٹر کہتا ہے نا ماں کا دودھ پلاؤ, ماں کا دودھ بہت ضروری. 6 مہینے تک کچھ نہ کھلاؤ, کچھ نہ پلاؤ سوائے ماں کے دودھ کے. تو اس وقت کے بھی یہی طور طریقہ رائج تھا کہ عورتیں دائیوں کو دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا دودھ پلائیں اور ان کی پرورش کریں تاکہ بچہ ٹھیک ٹھاک صحت مند ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی پیدائش کی بشارت دی, اور جس طرح ولادت کی پہلے بشارت دی اسی طرح شہادت کی بھی پہلے بشارت دی آپ نے. شہادت کوئی معمولی درجہ تھوڑا ہے, تو قسمت والوں کو, مقدر والوں کو ملتا ہے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلی پیشین گوئی کر دی تھی کہ یہ شہید ہیں, اور وہ ہوئے بھی شہید. اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے پیش کی شہادت کی پیشین گوئی کر دی تھی. ابھی آپ چھوٹے تھے. یہی ام فضل آپ کی چچی یہی اس دوسرے واقعے کو بھی بیان فرماتی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جب حسین بڑے ہو گئے اور میں واپس لے کے آئی آپ کے پاس آپ کے سپرد کرنے, تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے فاطمہ بیٹی کے, تو میں نے آپ کی گود میں دے دی. حضور نے لیا, چوما, پیار کیا, سینے سے لگایا اور گود میں لے کے بیٹھ گئے. ام فضل کہتی ہیں کہ میں ادھر ادھر کسی کام میں مصروف ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ نظر ڈالی, دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے, آنسو ٹپک رہے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے. تو فرمایا کہ ہاں, میرا یہ بیٹا جو ہے حسین جو میری گود میں ہے, میری امت میں سے کچھ لوگ اس کو شہید کر دیں. کہنے لگے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں ہاں ایسا ہوگا. ام فضل حیران ہو رہی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نواسے کو آپ کی امت میں سے لوگ اس کو شہید کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا. انہیں یقین نہیں آ رہا. سرکار فرما رہے ہیں کہ ہاں ہاں اس کو شہید کیا جائے گا, اس لیے کہ جبرائیل امین میرے پاس اس جگہ کی مٹی لے کر آئے جہاں ان کو شہید کیا جائے, اور مٹی وہ سرخ رنگ کی تھی جیسا کہ ان کے خون سے وہ سرخ ہوئی ہے. تو یہ خوشخبری بشارت جو ہے, یہ پیشین گوئی کہہ لو اس کو, پیشین گوئی جو ہے سرکار نے بہت پہلے دے دی تھی, ابھی گود میں تھے. تو بہرحال آپ کی نسبت جو ہے کہ نواسہ رسول ہے آپ, جگر گوشہ بطول, خاتون جنت کے, اور پھر خلیفہ چہارم جو ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ, ان کے بیٹے ہیں. اب حضور کے ساتھ جو نسبت ہے پھر صحابیت کے درجے پر مرتبے پر فائز ہے. صحابیت, صحابی بھی ہیں,
صحابی تو اس کو کہتے ہیں نا جو اسلام کی حالت میں زیارت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاتمہ بھی ایمان پہ ہو. آپ کی تو ساری زندگی اسلام راہ حق پہ گزری چلی، آخری وقت میں بھی باطل کے آگے سر نہیں جھکایا اور سر کٹوا دیا، بچوں کو شہید کروا دیا. اب دیکھو لوگ بڑے، اصل میں ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ صحابہ کی لڑائیاں تو بیان کریں، ان کی اچھائیاں نہ بیان کریں. اب بھئی وہ ہمارے بڑے تھے، ان میں لڑائیاں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، ان کے آپس کے معاملات تھے، ہوئی لڑائیاں. ہمیں ان لڑائیوں سے کیا؟ انہوں نے تو صلح بھی تو کر لی تھی نا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، حضرت حسین بھی ان کے ساتھ ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑا احترام، بڑا اکرام کرتے تھے دونوں پھولوں کا، صرف نسبت کی وجہ سے. ساری زندگی انہوں نے اکرام کیا آخر وقت تک، کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی. ہم یہ باتیں تو نہیں بیان کرتے. چینلوں کی بات کر رہا ہوں نا، اس میں تمہیں یہ ایسی باتیں سنائی جائیں گی کہ صحابہ سے نفرت پیدا ہو. اوہ ایسے لوگ تھے، آپس میں لڑتے تھے. بھائی مسلمان بعض اوقات دیکھو نا، سن 60-61 ہجری کی بات ہے، اسلام بڑا پھیل گیا تھا اس وقت، لوگوں کی تعداد مسلمانوں کی بڑی ہو گئی تھی، اس میں کئی منافق بھی شامل ہو گئے، یہودی مجوسی بھی شامل ہو گئے. لڑا دیا مسلمانوں کو انہوں نے، جیسے آج ہمیں لڑا رہے ہیں. کبھی افغانستان سے لڑایا جا رہا ہے، کبھی کسی ملک سے لڑایا جا رہا ہے، کبھی اپنے ہی ملک کے اپنے ہی لوگوں سے ہمیں لڑایا جا رہا ہے. کیوں لڑ رہے ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں. آخر کوئی سازش ہے، کوئی منصوبہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہماری فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہماری ایٹمی قوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہماری معاشی قوت کو، صلاحیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ منصوبے ہیں دشمنان اسلام، دشمنان دین کے. آج کے نہیں، یہ اس دور میں بھی تھے. دیکھیے ہمارا اپنے اوپر آپ قیاس کر لیں. ہر ایک آدمی کا اپنے خاندان ہے، اس خاندان کے اندر بھائی بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، چچا بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، دادا بھی ہیں، پردادا بھی ہیں. ان بڑوں کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی رہی. تو کبھی ہم نے ان بڑوں کی لڑائیاں بیان کی ہیں لوگوں کے اندر، عوام کے اندر، خاندان کے اندر؟ ہم ان کی اچھائیاں بیان کریں گے، ہمارا دادا بڑا اچھا تھا، ہمارا باپ بڑا اونچا تھا، بڑا یہ تھا وہ تھا، یہ کارنامے تھے ان کے. ہم حالانکہ وہ بہت سے جرائم ہوئے ہوں گے، بہت سے گناہ ہوئے ہوں گے، ان گناہوں پہ نظر نہیں ڈالتے، ڈالنی بھی نہیں چاہیے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی یہی ہے، اذکروا موتاکم بخیر، کہ جو دنیا سے پردہ کر جائے نا، رخصت ہو جائے، منتقل ہو جائے دوسرے جہان میں، اب اس کی برائیاں نہ بیان کرو، اس کی اچھائیاں بیان کرو. ہم صحابہ کی برائیاں بیان کرتے ہیں کہ نفرت پیدا ہو مسلمانوں کے دلوں میں. اچھا وہ تو ہم سے بھی گئے گزرے تھے معاذ اللہ. نہیں، ہرگز نہیں، وہ بہت اچھے تھے. اللہ تعالیٰ نے جن کے گناہ معاف کر دیے ہوں، رضا کا اعلان کر دیا ہو، بار بار کہا ہو کہ سب صحابہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک، مکے کے فتح سے پہلے اور بعد کے، ہجرت سے پہلے کے بعد کے، شروع میں اسلام لانے والے، بعد والے، جس نے میرے محبوب کی زیارت کر لی اور ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ ہو گیا، میں نے ان کو معاف کر دیا اور جنت کا وعدہ کر رہا ہوں ان سے. ہم کیوں ان کی برائیاں بیان کریں؟ ہم اپنے خاندان کی برائیاں نہیں بیان کرتے، اپنے آباء و اجداد کی بیان نہیں کرتے بیان، تو صحابہ پہ چلے جاتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ہے. معاذ اللہ، اس سے پناہ مانگو اللہ سے. یہ صرف ان کی برائی نہیں ہے، یہ خدا کی نافرمانی، اللہ کتاب اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کو ناراضگی کی دعوت دے. اسی وجہ سے ہمارے اندر عذاب آ رہے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پہ نظر ڈالنا چاہیے، صرف ایک بات پہ نہیں کہ جی شہید ہو گئے، ایسے شہید ہو گئے.
یہ بھی ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس شہادت کا اس کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، اس کی نظیر نہیں ہے، مثال نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سی نسبتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا خاندان ہے، خاندان نبوت نے قربانیاں دی ہیں. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہی کہ حق پہ قائم جمے رہے، ڈٹے رہے آخری وقت تک. ایمان کو جھکنے نہیں دیا، ملاوٹ نہیں ہونے دی. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی خطبے کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں. یہ ایک اصول اور قانون اور ضابطہ بیان فرما رہے ہیں.